سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس حقر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، اور عط المقدور یہ کوشش کروں گا کہ مولا اپنے محبوب کا صدقہ جو سنانے کی پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ سن کر آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان جس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کا ذریعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ انسان جس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کا ذریعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور یقیناً وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جسے آخرت کی تڑپ عطا کر دی جائے اور وہ اخروی ترقی کے مواقع تلاش کرتا رہے، ورنہ دنیا کے پجاری تو بے شمار ہے جو ہر وقت دنیا جمع کرنے کی فکر میں مارے پھرتے ہیں بیچارے۔ آخرت سنوارنے کی آرزو رکھنے والوں کے لیے ماہ محرم الحرام موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ دین متین تعلیم فرماتا ہے کہ مبارک اور مقدس اوقات کو، ان مقدس اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان میں رضائے الہی کی لیے زیادہ سے زیادہ اعمال خیر بجا لینے چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ان کے لیے میں چند رہنما نکات عرض کروں گا اشارتاً، جن میں پہلا یہ ہے کہ محرم الحرام ان چار عزت والے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کی تعظیم و توقیر تکریم کا بھرپور لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے۔ دوسرا، یہ ماہ سعید قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج نئے سال 1448 کی تیسری تاریخ ہے، اور جتنے بھی شرعی معاملات ہوتے ہیں، ماہ رمضان مبارک ہے، حج کا ہے، قربانی کا ہے، یہ تمام کے تمام قمری سال کا لحاظ رکھتے ہوئے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور ابتدائے سال بھی ہے، تو سب سے پہلے محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ زندگی میں کتنے مقامات پر، کتنے جگہوں پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، فرائض اور واجبات کی مکمل پابندی کریں گے، اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلا نقطہ، محرم الحرام میں خصوصاً اس کی 10ویں تاریخ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے عظیم واقعات رونما ہوئے، یوں ہی یہ ماہ مبارک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے کئی یادگار نسبتوں کا حامل ہے۔ لہذا ان ایام میں انہی شخصیات اور ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ان کی قربانیاں، ان کی عظمتیں اور ان کے زندگی کے واقعات سے رہنمائی اور تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ 5واں نقطہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں روزے رکھنے اور کثرت سے نیکیاں کرنے کا شوق دلایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی
روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز سب سے افضل ترین نماز ہے، اور فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف میں 1163 نمبر پر روایت موجود ہے۔ خاص طور پر 10ویں محرم الحرام کا ماہ جو روزہ ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یا تو 9-10 کا کر لینا چاہیے، یا پھر 10 اور 11 کا، 2 روزے اکٹھے رکھنے چاہیے۔ نمبر 6، گناہ ہر وقت اور ہر حال میں ہی برا ہوتا ہے، تاہم شرف و اعزاز والے اوقات میں نافرمانی کرنا زیادہ سنگین جرم ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام ہے، لیکن مسجد میں آ کے اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے، رمضان شریف میں اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، بے ایمانی کرنا، اور آج کل چونکہ ایام چل رہے ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ نوحہ کرنا، یہ اہل سنت کا نوحہ خوانی کرنا، یہ اہل سنت کا بالکل منہج اور ان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ سوگ منانا، چہرہ پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، بالخصوص گمراہ فرقوں کی مجالس میں جانا اور ان کے محافل میں شریک ہونا اور ان کی جو جاہلانہ رسومات ہیں ان کو ادا کرنا، یہ سب کام سخت گناہ کبیرہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھوں یا پاؤں میں چھلے پہننا، کڑے پہننا، گلے میں زنجیروں کو ڈالنا، کانوں میں بالیاں ڈالنا، تعزیے بنانا یا دیکھنا، امام حسین کا فقیر بننا، شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ سب جاہلانہ رسومات اور ناجائز اور حرام کام ہیں۔ نمبر 7، شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے محرم الحرام میں اہل بیت عظام علیہم رضوان کا ذکر خیر کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ محبت اتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید ارشاد فرمائی اور بغض اہل بیت پر سخت ترین وعید سنائی ہے۔ اور اگر ہم ان حوالوں سے چند اصولوں کو پیش نظر اور مد نظر رکھیں، چونکہ اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت آقا جی کی نسبت کی وجہ سے ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کو اہمیت اور فروغ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کی عظمت شان کن کی وجہ سے ہیں؟ حضور کی وجہ سے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت کا تو ہم حیا کریں اور باقی نسبتوں کا حیا کوئی نہ کرے، تو یہ حضور سے محبت ہے یا آپ جناب کی نافرمانی ہے؟ یہ محبت کا تقاضا تو نہیں نا کہ ایک عمل ان کا آپ کو پسند ہو، ایک دن سے وہ محبت کرتے ہیں وہ پسند ہو، لیکن باقی آپ کو پسند بالکل نہ ہو، یہ کون سی بات ہوگی؟ حضور کو ازواج سے پیار ہے، ہمیں ازواج سے پیار ہے آقا جی کی، وہ ہماری مائیں ہیں، ہمارے لیے ماں کا احترام کرنا لازمی، فرض عین اور ضروری جز ہے۔ آقا جی کو صحابہ سے محبت ہے، ہمیں صحابہ سے محبت ہے۔
آقا جی کو اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، میرے سونے نبی کو جس سے بھی محبت ہے ہمیں ان سب سے محبت ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ، وہیں پر خلفائے راشدین دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی ایمان کو پختہ اور تازہ کرنے کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ذکر صحابہ ہو یا تذکرہ اہل بیت، بہرحال فقط وہی روایات واقعات بیان کرنے اور سننے چاہیے جو مستند ہیں اور انہی کا اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ جھوٹی روایات کو بیان کرنا اور سننا یہ دونوں حرام ہے، نہ جھوٹی روایات بیان کرنا نہ سننا، دونوں جائز نہیں، دونوں حرام۔ اہل بیت کا تذکرہ، شہادت امام عالی مقام کا ذکر اس لیے کرنا چاہیے کہ استقامت کا درس ملے اور دین پر عمل کا جذبہ بیدار ہو۔ رونے دھونے سوگ کی فضا قائم کرنے، غم تازہ کرنے کے لیے شہادت کا تذکرہ کرنا نہ صرف دینی تقاضوں کے خلاف ہے بلکہ امام عالی مقام کی بلند شان کے بھی شایان شان نہیں ہے۔ محرم الحرام کے اندر بالخصوص 3 قسم کے لباس نہیں پہننے چاہیے۔ محرم الحرام میں 3 قسم کے لباس نہیں پہننے چاہیے۔ پہلا نمبر سیاہ کالا لباس محرم کے بالخصوص ان 10 دنوں کے اندر بالکل نہیں پہننا چاہیے۔ 7، 8، 9، 10 یہ تو بالکل ہی نہیں، پہلی 10 دن بالکل نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ یہ خاص ایک قوم کا شعار ہے اور یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ رافضیوں کے طریقے کے مطابق ہم یہ عمل نہیں کریں گے۔ ویسے بالکل جائز ہے، پہنے کوئی حرج نہیں، لیکن خاص ان ایام میں مشابہت ہے لہذا نہیں پہنا جائے گا۔ ایک دوسرا سبز قسم کا لباس، بالکل بھڑکتا سبز، تازیہ داروں اور خود ساختہ رسمیں بنانے والوں کا طریقہ ہے، بالکل سبز لباس بھی جائز نہیں ان 10 دنوں۔ نمبر 3 سرخ لباس، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، نعوذ باللہ، شہادت امام عالی مقام پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سرخ کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ فتاوی رضوی شریف کے اندر 22ویں جلد میں صفحہ نمبر 185 پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا۔ یہ چند باتیں تھیں تمہیدن، اور آج اب ان آیات بینات اور ان چیزوں کے اوپر آپ توجہ کرتے ہیں جن کو ابتدائی خطبے میں پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے گھر والو، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کر دے۔ یہ آیا مبارکہ اہل بیت نبوت، اہل بیت نبوی کی شان میں نازل ہونے والی عظیم آیات میں سے ایک آیا مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت اور پاکیزگی اور بلند مقام کا ذکر فرمایا ہے۔ اسے ہم آیہ تطہیر بھی کہتے ہیں، اسے ہم آیہ تطہیر بھی کہتے ہیں۔ آیہ تطہیر کا شان نزول کیا ہے؟ اگر ہم روایات اور کتب حدیث و تفسیر میں دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ مشہور روایت حدیث قصہ، جسے امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاک کردار پاکیزہ کردار مالک باپ کی پاکیزہ کردار بیٹی، پاک دامن باپ کی پاک دامنہ بیٹی
میرے نبی کی سب سے محبوبہ زوجہ اما جی عائشہ بیان کرتی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کو نقل کیا۔ اما جی فرماتی ہیں، خرج النبی غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال۔ اما جی کہتی ہیں ایک روز امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک سیاہ اون کی بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تشریف لائے، اور اتنے میں حضرت حسن ابن علی صاحبزادے تشریف لائے۔ آپ سرور دو عالم نے ان کو اپنی چادر میں داخل فرما لی۔ پھر حضرت امام حسین ابن علی آپ تشریف لائے، آقا جی نے ان کو بھی شامل کر لیا۔ پھر خاتون جنت تشریف لائیں، سرور دو عالم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، آپ نے انہیں بھی چادر میں شامل فرما لیا۔ جب یہ چاروں مقدس ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہو گئی تو حضور خاتم الانبیاء صدر کائنات فخر موجودات نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا۔ آقا جی نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہے، بس تو ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ اب یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان چار ہستیوں کو اپنی اہل بیت قرار دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ جب یہ دعا فرما رہے تھے تو اس وقت امی جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی حضرت ام سلمہ وہ بھی حاضر ہوئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ انا منہم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا، انک علی خیر، تو خیر پر ہے، تو خیر پر ہے۔ اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان کو خیر پر فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چار اہل بیت ہیں، باقی سب کی خلی ولی اور چھٹی، ایسا نہیں۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان گھرانوں کو اپنی اہل بیت میں شمار فرمایا جن گھرانوں پر آقا جی نے صدقے کو حرام قرار دے دیا۔ صدقے کو سرکار نے جن گھرانوں پر حرام قرار دے دیا، آقا جی نے ان گھرانوں کو اپنی اہل بیت قرار دیا۔ ان میں سے جو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ، صدقات واجبہ حرام قرار دیے گئے ہیں، ان گھرانوں میں پہلا گھرانہ آل علی کا گھرانہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کے نکاح میں خاتون جنت آئیں، ان پر صدقہ حرام ہے۔ حضرت امام حسنین کریمین آپ کے بہن بھائیوں پر صدقہ حرام ہے، باقی آپ کی اولاد پر نہیں۔ جو حضرت خاتون جنت کے علاوہ بیویاں ہیں ان پر نہیں، آل علی پر صدقہ حرام ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا پہلا گھرانہ آل علی کا ہے، دوسرا آل عقیل کا ہے، ان پر بھی صدقہ حرام ہے، یہ بھی اہل بیت کے اندر ہے، تیسرا آل جعفر کا ہے، ان پر بھی صدقہ حرام ہے، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور چوتھا گھرانہ ہے آل عباس رضی اللہ عنہم کا گھرانہ۔ یہ چار ایسے گھرانے ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ حرام قرار دے کے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اب یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جو ہے، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ، اس آیہ مبارکہ سے ایک بات تو بڑی واضح کھل کے سامنے آ گئی کہ سیاق و سباق میں چل رہا تھا تذکرہ ازواج مطہرات کا، اور بیچ میں یہ آیہ مبارکہ آئی، لہذا ازواج مطہرات کو بھی قرآن نے اہل بیت میں شامل کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حلال نہیں ہے، آپ پر بھی حرام ہے۔ ہم آقا جی کو ہدیہ پیش کر سکتے ہیں، صدقہ نہیں۔ کملی والے ساری کائنات کے پالنہار انداتا ہے، ان کی بارگاہ میں صدقہ نہیں، ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ ہو گئی بات۔ پھر اس کے بعد حضرت وائلہ نے عرض کیا وَأَنَا مِنْ أَهْلِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا انت من اہلی، ہاں تم بھی میری اہل میں سے ہو، یعنی حضرت وائلہ کو بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔ اسی طرح جس طرح نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، خاتون جنت کو، علی المرتضیٰ کو اپنی چادر کے نیچے لے کر دعا فرمائی اور اہل بیت میں شامل کیا، جناب بعین ہی اسی طرح میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے حضرت سیدنا عباس اور ان کی صاحبزادیوں کو اپنی چادر کے نیچے لے کے بھی دعا فرمائی، جس طرح آقا جی نے ان کو اہل بیت بنایا۔ دیکھو نا جی، ایک موٹی سی بات ہے، جو مجھے پسند ہو صرف وہ شریعت نہیں ہے، جو مجھے پسند ہو وہ دین نہیں ہے۔ دین اور شریعت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند۔ مجھے کوئی چیز پسند ہے یا نہیں ہے، کوئی شخصیت پسند ہے یا نہیں ہے، میرا کوئی پسند کرنا ناپسند کرنا یہ معیار نہیں ہے۔ معیار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ اور اس کے رسول کی ذات گرامی۔ میرے کسی کو ناپسند کرنے سے اس کی کوئی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ میں کسی کو ناپسند کروں، میں کسی کے ساتھ جھگڑا کر لوں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کے کوئی ایمان میں فرق نہیں آئے گا، اس کے کوئی گھر میں فرق نہیں آئے گا، اس کے کوئی عقیدے میں فرق نہیں آئے گا، وہ پھر بھی مسلمان ہے، پھر بھی شان والا ہے، جو اللہ نے اس کو عزتیں دی ہیں۔ لیکن جب ہم سرور دو عالم کی بات کریں گے پھر بابا ہر چیز میٹر کرتی ہے، پھر ہر چیز معنی رکھتی ہے۔ حضور جس سے راضی ہے اس کا ایمان کامل ہے، جس سے حضور ناراض ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جن سے محبت فرمائی، تیرے اوپر اور میرے اوپر واجب ہے کہ ہم ان سے بھی اسی طرح محبت کریں جس طرح آقا جی چاہتے تھے، جس طرح تقاضا ہے۔ یہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر شے کو پسند کیا جائے، محبوب کو جو جو پسند ہے ہر ایک اس سے محبت کی جائے۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو جو پسند ہے ہمیں پسند ہے، جس کو آقا جی نے جو عزت عطا فرمائی بھی عطا فرما دی۔ اب قرآن پاک اپنے محبوب کی شان میں کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب ہمیں اس شہر مکہ کی قسم ہے، اس کی گلیوں میں تم چلتے پھرتے ہو۔ اب کوئی مکے سے بغض رکھے مسلمان ہو کر دکھائے، بھئی اللہ کو پسند ہے تو آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کو پسند ہے تو اللہ کے حبیب کی پسند بھی آپ کی پسند ہونی چاہیے۔ جہاں پر اللہ کے حبیب نے یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ حسن، یہ حسین، یہ خاتون جنت،
یہ شیر خدا رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ میرے اہل بیت ہے۔ وہیں پر آقا جی نے حضرت عباس ان کی صاحبزادیوں کو اپنی چادر میں لیا، فرمایا یا رب ھذا عمی وصنوابی وہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرا چچا ہے اور باپ کی طرح ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں دوزخ کی آگ سے ایسے ہی محفوظ کر جیسے میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا کر محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی، اللہ اکبر، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کو عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں خود سرکار نے عطا فرمائی۔ مجھے کیا تکلیف ہے میں نہ مانوں؟ ہاں جی، ایک ہوتا ہے وقت کا تقاضا کہ وقت پر جن شخصیات کا، حضرات کا ذکر کیا جائے۔ ہم آج اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کون ہے تو ہم اہل بیت پر گفتگو کریں گے، اور جن کو حضور نے اہل بیت میں شامل کیا ہے ہم وہ بتائیں گے۔ اگر میں صرف 4 شخصیات کا ذکر کر کے اہل بیت کا میں کہوں جی بس میں نے حق ادا کر دیا، میں نے باقی اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا، صرف میں 4 افراد کو مانوں، باقی جن کو سرکار منوا رہے ہیں میں ان کی بات نہ کروں، تو اللہ کے حبیب مجھ سے راضی تو نہیں ہوں گے کہ کیسی دیکھو جی کیسا امتی ہے۔ میں نے اس کو بھی کہا یہ میری اہل بیت ہے، اس کو بھی کہا ہے، اس کو بھی کہا ہے، میں نے اس کے لیے بھی دعا کی، اس کے لیے بھی دعا کی، اور یہ ایک کا بتا کے جناب ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا تقاضا ہے محبت کا؟ تقاضا محبت یہ ہے کہ آقا جی نے جن جن کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں بھائی ان سب کا تذکرہ کیا جائے گا، ان سب کا بتایا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، امام حسن، آپ تشریف فرما تھے، یہ صحیح بخاری شریف میں 541 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے، صدقے کی کھجوریں آئیں۔ یہ صاحب زیادہ چھوٹے تھے، ان میں سے ایک شہزادے نے صدقے کی کھجوروں کی ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھے، آپ نے منہ میں انگلی مار کے فرمایا کخ کخ، نکالو 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 نکالو، اس کو پھینکو باہر۔ اما علمت ان آل محمد لا یأکلون الصدقہ، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے آل پر صدقہ کیوں حرام ہے؟ حضور کی آل ہونے کی وجہ سے، تاکہ کل قیامت والے دن تک کوئی آ کے یہ تانا نہ مارے کہ نبی نے تو جو اپنی جماعت شروع کی تھی، یہ مسلمانوں کی جماعت شروع کی تھی، یہ تمام کے تمام اپنے گھر کو پالنے کے لیے تھی۔ آپ دیکھ لیں ذرا تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں، آپ بیرون ممالک کی تاریخ میں دیکھ لیں، ایک اگر بادشاہ بنا ہے تو پھر آگے اس کی اولاد بھی بادشاہ بنتی جا رہی ہے۔ بادشاہ کی اولاد بادشاہ بنتی ہے، راجہ کے بچے ہی راجہ بنتے ہیں، کوئی غریب اور فقیر کا بچہ اوپر نہیں آتا۔ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں۔ جو پارٹی بنتی ہے سب سے زیادہ پارٹی بنانے والے کو فائدہ ہوتا ہے، بانی پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب وہ ابتدا کرتے ہیں سائیکلوں پر ہوتے ہیں، جب وہ جناب پارٹی کے عروج پر پہنچتے ہیں، ان کے بنگلے بھی ہیں، ان کی گاڑیاں بھی ہیں، ان کی فیکٹریاں بھی ہیں، ان کے سارے معاملات چل رہے ہیں، تمام کے تمام۔ یہ جتنے بھی مذہبی جماعتیں بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں، جتنے بھی، یہ تمام کے تمام جب بناتے ہیں اس وقت فقیر ہوتے ہیں، جس وقت بن کے عروج پر پہنچتے ہیں ساروں کے گھر پکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں بھی ہیں، ان کے بنگلے بھی ہیں، ان کی گاڑیاں بھی ہیں۔ بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ کاروبار تو آپ کرتے نہیں، نوکری آپ کرتے نہیں، تنخواہ آپ کی اتنی ہے نہیں۔ اگر کسی نے گفٹ کیا تو بتائیں، مربوں پر کون زمین گفٹ کرتا ہے؟ مرلہ 2 مرلے تو سمجھ میں آتا ہے، چھوٹی موٹی گاڑی کسی نے گفٹ کی سمجھ میں آتی ہے، بس 36 کروڑ روپے کی گاڑی کون گفٹ کرتا ہے؟ اربوں روپے کے جہاز کون گفٹ کرتا ہے؟ بھائی یہ کس نے، یہ کیا ہوا؟ جس نے جماعت بنائی اس نے اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنی اولاد کو، ان کی اولاد کو، وہ اہل ہیں نہیں ہیں سب کو امیر کر دیا۔ کملی والے نے ساری دنیا کے سامنے اپنے شہزادے کے منہ سے وہ صدقے کی ایک کھجور بھی نکال کے باہر پھینک دی، اور فرمایا یاد رکھنا بچے، ساری زندگی
ایک لقمہ بھی صدقے کا تیرے منہ میں نہیں جانا چاہیے. باقی کوئی تو یہ ہدیہ گفٹ کرے ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. کسی کو ہدیہ دینا، اس سے لینا، یہ محبت کو بڑھاتا ہے، یہ تقاضا ہے محبت کا. یہ میں نے باقاعدہ مشکوٰۃ شریف کے اندر احادیث بیان کیے. اور وہ ایک، اب ایمان سے بتائیے گا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگر چاہتے، اگر آقا جی چاہتے تو کیا آپ کو اشارہ ابرو سے ساری کائنات کے خزانے آپ کے قدموں میں نہ آ جاتے؟ میں جب مدینہ شریف گیا تو مدینہ کے میوزیم کے اندر انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے گھر کا نقشہ بنایا ہے، اور آپ جناب کی وہ سکیچ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پر آقا جی جلوہ گر ہوتے تھے پتھروں کی دیواریں ہیں، کچی آپ کی چھت ہے، اور کھجور کی چھال کی وہ نیچے پڑی ہوئی ہے چٹائی. آج بھی آپ جا کے وہ منظر دیکھ سکتے ہیں. آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جب آپ آرام فرماتے تو سرکار کے نیچے کوئی نرم گدا کوئی نہیں تھا، وہ ریشم کا تکیہ کوئی نہیں تھا. آپ جناب جب اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، آپ جناب کے کوئی محلات نہیں تھے، آپ جناب مقروض تھے، کملی والے اس دنیا سے جب تشریف فرما ہوئے آقا جی مقروض تھے. آقا جی کا قرضہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا. کون سا ایسا لیڈر ہے جو جماعت کی ابتدا کروانے کے بعد اپنی نسلوں کو سوائے اخلاص، محبت، دین کا درد اور یہ چیزیں دے کے جائے؟ نہ بھائی، مرنے سے پہلے ہر ایک لیڈر اپنی اولاد کو ایک سبق دے کے جاتا ہے. بھائی قربانی کا وقت آئے تو عوام کو آگے کرنا ہے، انعام کا وقت آئے تو اپنے آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے. آپ کو بالکل اپنی جان کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا. آپ نے اپنی نوکروں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے غلاموں کو آگے کرنا ہے. پاؤں جلیں تو ان کو نیچے بچھاؤ، قربانی کا وقت آئے ان کی گردنیں کٹواؤ، اور جب انعام کا وقت آئے، پیسے کا وقت آئے، راحت کا وقت آئے، سکون کا وقت آئے، آپ جناب انجوائے کریں. پاکستان کے اندر آج سطح غربت جس کو مقرر کیا گیا ہے وہ 8,484 روپے ہیں. کہتے جو 8,484 کماتا ہے وہ غریب آدمی نہیں ہے. آپ ہم سے لے لیں، ایک مہینہ صرف روٹی پوری کر کے دیں. ایک مہینہ بڑی دور کی بات ہے، صرف 15 دن کی روٹی ایک شخص کے لیے آپ ہمیں پوری کر کے دیں، اللہ کی قسم زندگی میں ہم اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں لیں گے. بڑے تعجب کی بات ہے ایسی گفتگو کرنا، ایسے معاملات کرنا کہ قربانی کا وقت آئے تو صرف عوام بکرا بنے، چاہنے والے بکرا بنے، کھالیں ان کی اتاری جائیں. یہ عیاش، یہ لوگ اپنی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اگر کائنات کا سب سے عظیم لیڈر، کائنات کا سب سے بڑا شخص، صدر کائنات، فخر موجودات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا کچھ اگر امت پر قربان کر سکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کائنات میں کوئی دوسرا میرے کملی والے کے نالین کے برابر بھی نہیں. پتہ نہیں کون سے اصول لے کے چلنے ہیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کے منہ میں انگلی ڈال کے نکالا، کخ کخ اما علمت ان آل محمد لا یأکلون الصدقہ، کیا تم نہیں جانتے آل محمد پر صدقہ حرام ہے؟ آقا جی نے اپنی ساری اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام قرار دے دی، کوئی صدقہ نہیں دیا جائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو عمر وقتی تھوڑا ملا، اور حضور کے 2.25 سال کے اندر اندر آپ کا وصال ہوگا. دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سرور دو عالم کے سسر، آپ کے خلیفہ، آپ کے جانشین، ذرا بتائیے سیدنا عمر فاروق اعظم یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے کتنے محلات بنائے، کتنے کروڑوں روپے ریال درہم کو اکٹھے کیے ہوں.
جب قربانی کا وقت آیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی جانیں نہیں پیش کی؟ کیا عمر فاروق اعظم کو شہید نہیں کیا گیا؟ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کے پیچھے آپ کے اس نظام کے خلیفہ بنے، کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ داماد رسول ذو النورین 2 شہزادیوں کے شوہر، کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد رسول شوہر بطول حسنین کریمین کے ابا جی، کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ حضور کے نقش قدم پر چلے، کیا امام حسن کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا امام حسین کو شہید؟ جو بھی حضور کے نقش قدم پر چلا ہے، جو بھی اس لیگیسی کو لے کے چلا ہے، کیا اس کو شہید نہیں کیا گیا؟ اور باقی جو اس وقت دور حاضر کے ارباب ہیں، ذرا ان سے سوال پوچھو، تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ تمہارا کون سا داماد مرا ہے؟ تمہارا کون سا سسر مرا ہے؟ تمہارے کون سے جناب نواسے مرے؟ بتاؤ نا ذرا کتنی قربانیاں دی؟ قربانی عوام دے گی، مرنے کے لیے ملازم ہے۔ اور مٹھائی پنجابی کہتے ہیں ڈانگا کھاون نو رچ تے کھیرا کھاون نو بادریاں، اینج نہیں ہوئے گا۔ اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جائے تو ہمیں سرور دو عالم وہ نظام دے کر گئے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر صرف اسی نظام کو لے کر چلا جائے، آج کا غریب امیر ہو جائے گا، آج کا امیر غریب ہو جائے گا، نظام ایسے پلٹ جائے گا۔ اس لیے آج جو بھی اس نظام کا نام لیتا ہے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، پھر نظام مصطفیٰ کی مخالفت کیوں نہ کی جائے، اس زبان کو گدی سے پکڑ کر کھینچ کر کیوں نہ نکال دیا جائے، جو نظام کی بات کرے، جو ارباب اقتدار کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچائے، کیوں نہ اس نظام کو دبوچ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اس کا نام لینے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ تمہاری جرت، تم ہماری پراپرٹیوں کے اوپر، ہمارے سرمایے کے اوپر نظر رکھتے ہو تو ہم سے سوال کرو گے۔ ہم بادشاہ ہیں، ہم اس وقت جناب امیر ہیں، ہم اس وقت ارباب اقتدار ہیں، تمہاری کیا جرت؟ تم سید ہو، تم پٹھان ہو، تم جو بھی ہو، تمہیں ہم داڑیوں سے پکڑیں گے، تمہارے منہ پر تھپڑ بھی ماریں گے، تمہیں جیلوں کی صحبتیں بھی ہم کھلائیں گے۔ تم چاہتے ہو نظام مصطفیٰ آ جائے، ہم کنگلے ہو جائیں، ہمارے بینک بیلنس ختم ہو جائیں، ہمیں چوروں کی سزا دی جائے؟ وہ ایک ویڈیو شیئر ہوئی کہ جناب کرپشن کرتے ہوئے ایک بندہ 4500 روپیہ لے کے کھا گیا اور پکڑ کے جناب پولیس والوں نے مار دی۔ ہم نے 4500 روپیہ ناپ جو کرپشن کرنے والا تھا اس کو پکڑ کے ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میں کہتا ہوں بڑا اچھا اقتدام ہے، یہ اوپر سے شروع ہونا چاہیے۔ جو اربوں روپے کرپشن کرتے ہیں پہلے ان کے گریبان پکڑے جانے چاہیے، پھر چھوٹوں کو پکڑنا چاہیے۔ بھائی بڑے تعجب کی بات ہے، 50 روپیہ کو چوری کر لے، 100 روپیہ کو چوری کر لے، مار کے اس کو بھرکس بنا دیتے۔ جو 50 ارب روپیہ چوری کر دے اس کو عزت کے ساتھ سلوٹ مار دے۔ بھائی جو جتنا بڑا چور ہونا چاہیے اتنا بڑا اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ سرور دو عالم جو ہمیں نظام دے کے گئے ہیں، یہ اہل بیت کا جو پیغام ہے، محرم الحرام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اگر ہیں، اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو اس نظام کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں جب بھی نظام مصطفیٰ کی بات کی گئی ہے، نظام مصطفیٰ کے حامیوں کو جیلوں میں پھینکا گیا، ان کی زبانوں کو بند کیا گیا۔ میں چند پروگرام، بلکہ تمام پروگرام میں جہاں سے تشریف لائے ہوں مسجد کی خدمت کرتے ہوئے، وہ لوگ اب تک محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی پروگرام ہے وہ آپ نے ترتیب دینا ہے۔ میں علماء کرام اپنے ساتھیوں کو ہر سال مختلف ساتھیوں کو 10 محرم، میں نے یہ پروگرام میں نے شروع کیے تھے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک، پہلے 4 سے 5 سال میں خود بیان کرتا رہا، 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک۔ پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا اب عوام آ رہی ہے، پھر علماء کرام کو بلایا، ہر روز ایک عالم دین۔ اس مرتبہ جب میں نے رابطہ کیا، وہ ساتھی تقریباً 2 سال بعد ان ساتھیوں کا دوبارہ میں نے کہا کہ ان ساتھیوں کو دوبارہ بلایا جائے۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا، ان کا فون بند جا رہا ہے، ان کا واٹس ایپ بند جا رہا ہے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، میں نے دیگر ساتھیوں سے پتہ کیا، یار وہ فلاں ہمارا ساتھی، وہ مفتی صاحب نہیں پتہ چل رہا ان کا،
نہ ان کا فون مل رہا ہے. انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے 2 سال ہو گئے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. میں نے کہا کس جرم میں؟ کیا انہوں نے جرم کیا؟ کہتا ہے بڑے بھولے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ ان کو تحریک لبیک کی حمایت کے اندر، صرف حمایت میں ان کو جیل میں پھینک دیا گیا ہے، ان کو 4 شیڈیول میں شامل کر دیا گیا ہے. اب جب تک ان کے اوپر یہ ہے وہ زبان سے کوئی تقریر نہیں کر سکتے، وہ جیل کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے اس پارٹی دہشت گرد پارٹی کا کیوں ساتھ دیا. بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ کی قسم. بابا جی کہتے تھے کہ اگر آپ میرے اوپر 1 روپیہ بھی کرپشن ثابت کر دو تو قبر سے میری قبر سے میرے میت کو نکال کر اس پر تم حد جاری کرنا. ایک بندہ اتنا ببانگے طول بات کر کے جا رہا ہے. اگر آپ مجھ پر ثابت کر دیں یا ہمارا ان کا مقصد کیا ہے؟ بابا جی کا مقصد کیا تھا؟ خود کو اور اپنی اولاد کو تخت پر لانا یا پھر ان کا نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانا، شریعت محمدی کو لے کے آنا. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اس بڑے چور کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے جو اربوں روپے کھانے کے بعد سکون کی نیند سو رہا ہے، اور 100 روپے کے وہ چھوٹے سے وہ جو چوری کرنے والا ہے وہ بھی روٹی کی خاطر کر رہا ہے، وہ بھی گھر کی خاطر کر رہا ہے، اس کو جیل میں ڈالنے والے ان کو سب سے پہلے پکڑا جائے. ہر ایک سے یہ سوال کیا جائے کہ جناب ہم وہ نظام چاہتے ہیں جس نظام پر خلیفہ وقت امیر المؤمنین منبر پر ہو اور کوئی بھی کھڑا ہو کے سوال کرنے کا حق رکھتا ہو. جناب یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ آج ذرا کر کے دیکھو نا، تم کسی کے اوپر کر کے دیکھو، لگ تمہاری نسلوں کو بھی پتہ جائے گا. بڑے تعجب کی بات نہیں قبلہ. یہ جو پیغام محرم الحرام ہے وہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہی پیغام ہے، او مسلمان تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تیری کچھار میں کتنا بڑا شیر سو رہا ہے. ذرا آ دیکھ اپنے نظام کو دیکھ. خدا کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کائنات میں سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے علاوہ صرف آپ جناب کا نظام واحد نظام ہے جو دنیا کو روشن رکھ سکتا ہے، جو دنیا کے اندر عدل قائم کر سکتا ہے، جو دنیا کے اندر ادب و احترام کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، سارے پڑھے لکھے ساری دنیا کے دانشوروں کو چیلنج ہے، کوئی ماں کا لال ذرا ایسا نظام لا کے دکھائے جہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے. آقا جی نے فرمایا جس کے ارد گرد 40 پڑوسی بھوکے سوئے کل قیامت والے دن جنت میں نہیں جانے والا. آج کی پڑھائی نے ہمیں کیا دیا؟ اس سوسائٹی میں گھر لینا ہے جہاں پر کوئی تجھے پوچھے نہیں تو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. 7 بارہ مر جائے تجھے کوئی نہ پوچھے. بابا جی 7 دن گزر جاتے ہیں مرے ہوئے، جب لاشیں بدبو مارتی ہیں آج پڑوس والے پھر وہ سیکورٹی اداروں سے رابطہ کرتے ہیں کہ جناب اس گھر سے بڑی بدبو آ رہی ہے، پتہ کرو اس گھر میں کیا ہوا. پتہ لگتا ہے جناب شیخ صاحب مرے ہوئے 7 دن گزر چکے، ان کی لاش میں کیڑے پڑ چکے ہیں. یہ ایک آدھ واقعے کی بات نہیں کر رہا. لائیں ذرا نظام لا کے دکھائیں جس نظام کے اندر انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی ہو، انسان تو انسان، کتوں کے ان کے بچوں کے یہ بھی حقوق ہو، پودوں کے حقوق ہو. ایک لشکر مسلمانوں کا فتح ہو کے جا رہا ہے، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، سپاہ سالار آئے، وہاں پر انہوں نے 7 سپاہی کھڑے کر دیے، جب تک لشکر گزر رہا ہے تم یہاں پہ کھڑے رہو. کئی لشکروں کے پیروں کے اندر یہ کتیا کے بچے جو ہے نا وہ مسل کے مارے نہ جائیں. گھوڑے جب گزرتے ہیں تو اتنا سا پلہ کیا کرے گا، وہ تو نیچے مسل کے مارا جائے گا. 7 وہاں پر فوجی کھڑے کیے، جب سارے گزر آقا جی نے فرمایا خبردار کسی بھی شہر میں فاتح بن کے جانا ہے، عزت والوں کو ذلیل نہیں کرنا، وہاں کی جو یہ درخت پودے ان چیزوں کو خراب نہیں کرنا. یہ تمام کے تمام احکامات سوائے اسلام کے کہاں پر آپ کو ملتے ہیں؟ ہماری صرف پاکستان کی آپ تاریخ پڑھیں، صرف پاکستان کی تاریخ، عالمی سطح کو چھوڑ دیں. لاکھوں کروڑوں انسانوں کو لقمہ اجل بنایا گیا صرف اپنے اقتدار کی خاطر. لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون بہایا گیا صرف اور صرف اپنی بادشاہت کی خاطر.
ذرا ایمان سے بتائیں کیا تبدیلی آئی؟ وہ جو زیادہ پڑھے لکھے بنتے، اسٹالن 1.25 ارب مسلمانوں کا قاتل، اسٹالن، دوسرا مر گیا ہٹلر، 60 لاکھ بندے کا قاتل، کیا نکالا انہوں نے؟ یہ جو تبدیلیاں لے کے آئے تھے، کیا لے کے آئے، کیا دیا انہوں نے؟ ہم آپ کو دیں گے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دے گا۔ یہ اس لیے تڑپتے ہیں کہ اگر یہ آئے، ہمارے اندر کون چور بیٹھا یار؟ ہمارے اندر کون بیٹھا ہے؟ ہمارے اندر کوئی ایسا نہیں، صبح نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، جناب بچوں کی روٹی، اور یہی دماغ ہمارے خالی وہ کر دیتے کہ بچوں کی روٹی کیسے کمانی، بچوں کا نظام کیسے چلانا، فیسیں کیسے چلانی، یہی چیزیں ہمارا دماغ کھا جاتی۔ لے آؤ کٹہرے کے اندر، سب سے پہلے ہمارے سے شروع کرو، منبر کے وارثوں سے شروع کرو، پھر لے آؤ ارباب اقتدار تک۔ یہ نظام مصطفیٰ کہتا ہے، اور یہی چیز ان کو پسند نہیں۔ ہم کیوں بتائیں کہاں سے آیا؟ تم ہمارے باپ لگتے ہو، اربوں روپے کے جہاز ہم نے کہاں سے لیے، لاکھوں لیٹر جو گھنٹے کے اندر پھونک دیے جاتے ہیں، وہ ہم کیوں جناب بتائیں تمہیں کہاں سے آئے؟ ہماری فیکٹریوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے اثاثوں پر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اسی نظام کی مخالفت کرنے کے لیے حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں گئے۔ یہی نظام، یہی جنگ تھی، یہی ارباب اقتدار کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی اور اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ وہ آج تک نظام دونوں پیرالل چلتے آ رہے ہیں، قربانی دینے والے بھی چلتے آ رہے ہیں اور انجوائے کرنے والے بھی چلتے آ رہے ہیں، دونوں چلتے آ رہے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، ان کو اب تڑپ تو ہے، یہ تڑپ تو رہے ہیں، ان کو احساس تو ہو گیا کہ اب جناب ہماری باری آنے والی ہے۔ حضرت علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے، جب ہر طرف ہاہاکار مچ جائے، جب ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جائے، جس وقت مظلوم کی آواز کو بالکل دبا دیا جائے، جس وقت ارباب اقتدار جناب اپنے کھلم کھلا عیاشیوں کو، فحاشیوں کو سر عام کرے، جناب اب پھر انتظار کرنا، اب ریسیٹ کا ایسا بٹن اب دبایا جائے گا، اب کسی کو کوئی موقع نہیں ملنے والا۔ یہ تمام کے تمام نظام کو چیلنج کرنے کے لیے سن 61 ہجری کے اندر شہزادہ رسول میدان میں آئے، اور وہ نظام آج تک چیلنج ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اب میرے خیال کے مطابق قربانیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ اب جو ہے اس نظام کی اصلاح کا وقت آنے والا ہے، اور شاید ہماری نظریں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ البتہ میرے آقا اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تنظیم بنائی، کوئی جماعت بنائی، ایک گزرا ہے ایم این رائے، یہ رائٹر ہے اور مذہباً یہ عیسائی ہے، اور عیسائیوں کے اندر بھی وہ عیسائی جو اسلام کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن عظمت وہی ہے، اعزاز وہی ہے جو دشمن کی زبان سے نکلے، کمال وہی۔ یہ نقاد ہے اسلام کا سب سے بڑا، مسلمانوں کا نقد کرتا ہے، بڑا سب سے بڑا تنقید کرنے والا۔ جب اس نے دنیا کے تمام سربراہان کو، بڑے بڑے لیڈروں کو اس نے دیکھا کہ کون سا لیڈر اپنی زندگی میں اپنی جماعت شروع کرنے کے بعد، اپنا نظام دینے کے بعد سب سے کامیاب ترین شخص رہا ہے۔ اس نے ساری تاریخ جو ممکنہ طور پر 5 سے 7 ہزار سال انسان کی پرانی تاریخ اس نے کھنگالنا شروع کی، کھنگالتا کھنگالتا جب آیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، تو یہ کہنے پر لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ who was the supremely successfully in his mission was the Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ اپنے مشن میں مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سالہ محنت جناب نے فرمائی، اعلان نبوت کے بعد وصال تک 23 سال بنتے، آپ جناب نے صرف 23 سال محنت فرمائی ہے، آج 15ویں صدی لگ گئی ہے، جناب کا مشن آج اسی طرح چل رہا ہے۔ آپ کا مشن بالکل نہیں، آپ کے جانثار اسی طرح چل رہے ہیں۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ دیکھ کر
जिन औरतों ने देखा उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, अंगुश्त कहते हैं उंगलियों को, जना कहते हैं औरतों को। वो कहते हैं जिसने उसने यूसुफ को देखा, उसने यूसुफ को देखा। देखने वाली कौन थी? औरतें थी। उसने यूसुफ को देखने वाली औरतें थी। औरतों ने देखा, उसने यूसुफ को बेइख्तियार हो गई और काट डाली अपनी उंगलियां। किसको देखा? उसने यूसुफ को देखा, जाते यूसुफ को देखा, जलवे यूसुफ को देखा। और देखकर, देखने वाली कौन है? औरतें हैं। औरतें देखने वाली हैं और कर क्या रही हैं? उंगलियां काट रही हैं, उंगलियां काट रही हैं। आला हजरत कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं, सर कटाते हैं। उस वक्त है कटी, उधर है कट गई। एक दफा हो गया वाकया, बस उसने यूसुफ दिख गया, जलवा हो गया, उंगलियां कट गई। कटवाने वाली औरतें हैं, सर कटाते हैं, आज भी कटाते हैं, 10 साल बाद भी कटाते हैं, सदियों बाद भी कटाते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे, तेरे नाम पे, हुस्न पे नहीं, तेरे नाम पे। उधर क्या है? हुस्न यूसुफ है, इधर क्या है? नाम है। उधर जात है, इधर नाम है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे। मर्दाने अरब, मर्दों में सबसे गैरत वाला मर्द अरब का मर्द गिना जाता है, सबसे शुजा और बहादुर वो अरब के मर्द गिने जाते हैं। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सोनिया तेरा जलवा नहीं, तेरी सूरत नहीं, तेरा हुस्न नहीं, सिर्फ तेरा नाम ही काफी है। हम जैसे मर्दों की गर्दनें तेरे नाम पर भी कट रही है, कटती रहेगी, कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जब भी कमली वाले की जात पर, आल पर जब भी कोई नक्श करने वाला उठेगा, इंशाअल्लाह उसी वक्त मर्दाने अरब उठेंगे, लोग उठेंगे, अपने सरों के नजराने पेश करेंगे। फिर ये कर नहीं रही हुजूर, हमें ऐसा निजाम। अहमद कहते हैं मुझे इस बात की अभी तक समझ में नहीं आई, वो कौन सा ऐसा निजाम था, वो कौन सी ऐसी शय थी, वो कौन सा जज्बा था जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों के अंदर पैदा किया है। सदियां गुजर जाने के बाद भी गुलामों के ईमान मुतजलजल नहीं हुए अभी तक। हजरत वो निजाम, यही निजाम था, अपने घरों को नहीं भरा। ये वो लीडर था जो खुद चटाई पर सोता था, जो खुद भूखा रहकर उम्मती को सबक देता था, खबरदार दुआ भी नहीं करनी, मैं फकीर हो जाऊं। ये मिशकात शरीफ मेरे पास पड़ी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे के पास आए, बीमार हो गया, इतना कमजोर, बिल्कुल कांगड़ी हो गया, बिल्कुल हड्डियां, हड्डियों के ऊपर खाल चढ़ी हुई, बाकी सब कुछ गायब उसका। जनाब रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुझे क्या हुआ, ये क्या मांग रहा है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, या अल्लाह जो कल क़यामत वाले दिन तूने मुझे अजाब देने हैं, कल क़यामत वाले दिन मुझसे अजाब नहीं बर्दाश्त होगा, जो अजाब तूने उधर देना है मुझे इधर दुनिया में ही दे दे, आखिरत में जो है ना मुझे सुकून की जिंदगी दे देना, जो अजाब तूने मुझे उधर देना है वो मुझे यहाँ पे दे दे, मुझसे आखिरत का अजाब नहीं बर्दाश्त होगा, कब्र का अजाब मुझसे बर्दाश्त। यार सर उस दिन से बीमार, मेरे आका जी अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। आपने बोला ये क्या दुआ कर रहा है, ये करने वाली दुआ है, तूने इस तरह क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया भी अच्छी अता फरमा, आखिरत भी अच्छी अता फरमा, अज़ाब कब्र से निजात अता फरमा। ये दुआ क्यों नहीं की? हुजूर नाराज हो गए उससे। और जब अपनी आल की बारी आई, फरमाया अल्लाहुम्मा रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन कूता, ऐ अल्लाह रिज़्क़ आले मोहम्मद के रिज़्क़ को तंग कर दे, इतना तंग कर दे, एक दिन भूखे रहें एक दिन खाए, जिस दिन भूखे रहें तेरे शुक्र अदा करें। हजरत ये है वो लीडर, ये है उसकी औलाद, ये है उनका मिशन। और अगर ये मिशन आ गया तो फिर इस मिशन के लीडर का तो सबसे पहला जो मंशूर है, अपना सारा कुछ अपने चाहने वालों पर कुर्बान करो। आज का लीडर कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी, अब इतनी ज्यादा आपके ऊपर टैक्सेस आ गए, सारा कुछ आ गया, सारा कुछ किसकी खाल उतरी? अवाम की। अरबाब इक़्तिदार में से किसकी खाल उतरी है? किसकी मराहत कम हुई है? क्या इनके बिजली के बिल कम हुए? क्या गैस के बिल कम हुए?
کیا ملازم کم ہوئے؟ کیا ان کی کوئی مراعات کو کم کیا گیا ہے؟ کیا ان کی جو تنخواہیں ان کو کم کیا گیا؟ ایک دن سپیکر صاحب کہہ رہے تھے 6 لاکھ روپے ہماری تنخواہ ہے، اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ بھائی 6,80,000 میں تیرا گزارا نہیں ہوتا تو پھر جو عوام ہے اس میں سے جو 4,000 10,000 50,000 تک لے کے بیٹھے ہیں ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ کہتا ہے ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ یہ پھر مراعات، ان مراعات میں سے کس نے کم کیا ہے؟ کسی نے کوئی کم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا نظام ہی ہمفرے کا نظام ہے، 1857 کا نظام ہے، جو دیانت نظام ہے۔ جس دن تک نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، ہر سال یہ محرم الحرام، واقع کربلا، شہداء کی شہادت ہمیں پیغام دینے آ رہی ہے، او بندہ خدا اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو نظام کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہے، یہ یاد رکھیے۔ تمام ادارے، تمام چیزیں، سارے لوگ کان کھول کے سنیں، ہم پاکستان کے خلاف نہیں، ہم اس نظام کے خلاف ہیں۔ ہم نے پاکستان، ہمارے بڑوں نے پاکستان لیا ہی اس لیے تھا۔ اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے جواب دیجئے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اسی لیے پاکستان لیا تھا۔ ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے 28 لاکھ جانوں نے قربانی دی تھی، جن لوگوں نے اب اس کی بنیاد کے اندر اپنے خونوں کو، اس خون سے اس کی بنیادوں کو سینچا ہے، ہم وہ مقصد چاہتے ہیں، ہم وہ نظام چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ کافرانہ نظام نہیں چاہیے۔ ہم اتنے لنگڑے للے یا یتیم غریب نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کائنات کا سب سے خوبصورت ترین نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی نہیں۔ تو پیغام محرم الحرام، شہدائے کربلا کا پیغام، نظام کی تبدیلی ہے۔ ہم پاکستان سے نہیں، پاکستان ہماری بھی جان ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہم یہاں پر پلے بڑے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے بڑوں نے قربانیوں کے بعد دیا ہے۔ ہم پاکستان کے خلاف نہیں، ہم اس کے اندر جو نظام ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم پاکستان کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، ہم پاکستان کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں سن 1900 کے اندر بھی اسی قانون کے تحت پھانسی دی گئی غلام رسول کو، اور سن 1900 کے بعد 2000 کے اندر بھی اسی قانون کے تحت جو ہے وہ پھانسی دی گئی ایک غلام رسول کو۔ کیا پاکستان کے تمام قانون دان پڑھے لکھے سب بالکل ختم ہو چکے ہیں؟ کوئی نہیں پاکستان کے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس نظام تو ہم آپ کو دیتے ہیں ایسا نظام جو کائنات میں اس کا سر بلند کرے گا۔ صرف ایک واقعے نے، ایک حافظ آیا، قرآن کی ایک آیت کا سہارا دیا، چند الفاظ کا سہارا لیا، اللہ نے پوری دنیا کے اندر نام کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ابھی چند الفاظ کا، قرآن کے چند لفظوں کا کمال یہ ہے پوری دنیا میں تمہاری عزت ہو گئی۔ خود سوچو جب پورا قرآن ہم اس پر کر دیں گے، عمل کریں گے تو کتنی عزت مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔